بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الغصب۔ سب سے پہلے کتاب الغصب کی تعریف کریں۔ کتاب المعزون کے بعد ہے یہ، مل گیا 597۔ وَإِزَالَةُ يَدِ الْمُحِقَّةِ، اثبات ید المبطلہ، مل گیا۔ غصب کی تعریف کر رہے ہیں، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے بھائی۔ غصب کیا ہوتا ہے؟ چوری کر لینا، وہ تو سرقہ ہوتا ہے۔ مال محفوظ کو اٹھانا، اچھی بات ہے، اچھی تعریف ہے، مکمل نہیں ہے۔ اور بتاؤ غصب کیا ہوتا ہے؟ عربی کو چھوڑو، اردو میں بتاؤ غصب کیا ہوتا ہے؟ یہ غصب ہے صاد کے سکون کے ساتھ، کسی کی چیز پر قبضہ کرنا، صحیح ہے؟ آپ نے باہر مسجد کے باہر پڑے ہوئے چپل پہ قبضہ کر لیا تو یہ غصب ہے۔ کسی چیز کو ظلماً لینا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب مثلا آپ نے سامنے والے کی شراب ظلماً لے لی تو یہ غصب ہے۔ ہاں تو غصب تو گناہ ہے۔ میں غصب کا پوچھ رہا ہوں، غصب کیا ہوتا ہے؟ مال متقوم کو بغیر اجازت کے اٹھا لینا، یہ غصب کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں ازالت ید المحقہ، حقدار کا حق حقدار کے ہاتھ سے لے لینا، ٹھیک ہے۔ اثبات ید المبطلہ، ٹھیک ہے، غیر حقدار کے ہاتھ میں آ جانا، یہ غصب ہے، ٹھیک ہے۔ باقی حاشیہ پڑھ لینا، حاشیے کے اندر اچھی باتیں لکھی ہیں، ویسے تو سارے حاشیے میں اچھی بات لکھی ہے، لیکن اس ضرورت کی بات جو کتاب میں نہیں ہے وہ حاشیے میں ہے، ضرورت ہے۔ یہ حاشیے میں ایک جگہ پر لکھا ہے من مال متقوم محترم قابلا للنقل، قابل نقل مال، بغیر اذن مالکی، مالک کی اجازت کے بغیر۔ یہ چند شرطیں لگائی ہیں، یہ بہت اچھی شرطیں ہیں، ضروری ہیں۔ فی مال متقوم، یہ حاشیے میں شاید آپ کو آسانی سے نہ ملے اس لیے میں لکھوں فی مال متقوم، ایک شرط ہے کہ مال متقوم ہو، محترم، یہ قید اتفاقی ہے۔ دوسری شرط ہے قابل للنقل، منقولی مال ہو، مال منقولی ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہو، ہیلی کاپٹر، صحیح ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کا بیگ اٹھا کے لے گئے، ٹھیک ہے، اس کا ڈیسک اٹھا کے لے گئے، قابل للنقل ہو، صحیح ہے۔ تیسری شرط ہے بغیر اذن مالکی ہی۔ یہ تین شرطیں ہیں جو صاحب کتاب نے نہیں لگائی ہیں، یہ شرطیں ضروری ہیں۔ اگر امتحان میں آتا ہے غصب کے حوالے سے یا زندگی میں کہیں کوئی پوچھتا ہے، یہ شرطیں ہیں، یہ کتاب میں نہیں ہے۔ وَإِزَالَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ، حقدار کے حق سے زائل کر دینا، وَبِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطِلَةِ، اور ید مبطلہ یعنی ید باطل کے ہاتھ میں آ جانا، یہ غصب کہلاتا ہے۔ بات واضح ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے بھائی، چلے آگے۔ اس کی کچھ مثال دی ہے، کسی کا گھوڑا لیا اور اس کے اوپر اپنا سامان لاد دیا، یہ بھی غصب ہے، ٹھیک ہے۔
کسی کا غلام لیا اور اسے اپنا کام کرانا شروع کر دیا، یہ بھی غصب ہے۔ فالاستخدام، غلام سے خدمت لینا غصب ہے۔ وحمل الدابۃ، کسی کا جانور لیا اور جانور لے کے اس کے اوپر سامان لاد لیا، یہ بھی غصب ہے، ٹھیک ہے۔ للجلوس علی البساط، کسی نے بستر بچھایا اس کے اوپر جا کے بیٹھ جانا، یہ غصب نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ آگے چلے، کہ وَيَجِبُ رَدُّ عَيْنِهِ فِي مَكَانِ غَصْبِهِ، جس جگہ پہ پیسے قبضہ کیے تھے، غصب کیے تھے، صحیح ہے، جس جگہ پہ گھوڑا غصب کیا تھا اسی جگہ پہ واپس دینا ضروری ہے۔ چوری پشاور سے کیا، ادائیگی کراچی میں کر رہا ہے، نہیں، صحیح ہے۔ فی مکانی غصبہ، غصب کے مکان پر۔ او مثلہ ان ہلک وہو المثلی، بیل ہے، بیل اس نے ذبح کر کے کھا لیا، ٹھیک ہے، بیل ہے، بیل ہلاک ہو گیا، غصب کیا تھا۔ کیوں عبد السمیع نیند کیوں آ رہی ہے؟ صحیح، بیل چوری ہو گیا نا، کیا کروں، نیند تو آئے گی۔ دیکھو بھائی، بیل چوری ہوا اور بیل ہلاک ہو گیا، تو اب کیا ہے، بیل کا مثل ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ بیل لیکن بیل جو ہے وہ غالباً مثلی چیز نہیں ہے، صحیح ہے بھائی۔ وہ المثلی، اگر وہ مثلی چیز ہے تو اس کا مثل، جیسے گندم ہے، گندم مثلی چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے عوض میں گندم لے گا۔ سونا چوری کر لیا، سونا غصب کر لیا تو اس کے عوض میں سونا دے گا، سونے کی قیمت نہیں دے گا۔ وَإِنْ انصرم المثل، اگر اس کا مثل بند ہو گیا، آم غصب کیے تھے کسی کے، ابھی توبہ کی ہے، ابھی آم دے سکتا ہے بھائی؟ آم غصب کیے تھے، اس نے بیچارے نے 500 روپے کلو خریدے تھے، وہ لے کے آئی، اسے چھین کے بھاگ گیا۔ تو اب اس موسم میں اس نے کہا یار مولوی صاحب کا بیان سنا، توبہ کی، اب کہتے ہیں میں پیسے اس کو آم واپس، تو آم تو ملیں گے نہیں اس کو، ہاں، تو اب کیا ہے، فقیمتہ یوم الخصومہ، جس دن اس نے خصومت کی ہے، جس دن اس نے آ کے جھگڑا کیا ہے کہ اس نے میرے آم چھینے وہ مجھے واپس کرے، ٹھیک ہے، تو جس نے اس نے خصومت کی ہے اس دن وہ پیسے واپس کرے گا۔ ارے یار دیکھو، غاصب کون ہے؟ احمد کو بدنام کرتے ہیں آج، احمد غاصب ہے، اور مظلوم کون ہے؟ نصیر، ٹھیک ہے۔ احمد نے نصیر کے آم چھینے، آم چھین کے بھاگ گیا، اس نے کتنے کے خریدے تھے؟ 1200 کے خریدے تھے، ٹھیک، 1200 کے خریدے تھے آم۔ چھوڑو یار آم کو چھوڑو، اس سے فریج چھینی اور چھین کے بھاگ گیا ہے۔ ہاں، احمد نے نصیر سے چھینے تھے، یار کوئی ایسی چیز ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ چلو جی، یاماہا کی پرانی بائک ہے جو ابھی ملتی نہیں ہے، اس نے اس سے یہ چھینی تھی اور چھین کے گیا احمد، اور بائک جو جاگے تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اب کیا ہے، اس نے آیا عدالت میں، نصیر عدالت میں، اور عدالت میں آ کے اس نے بحث کی کہ اس نے میری بائک چھینی تھی۔ احمد کو بلایا، احمد نے کہا میں نے چھینی تھی۔ اب یاماہا کی بائک تو ٹوٹ گئی، اس طرح کی بائک ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آج کے دن جو قیمت ہے نا اس بائک کی، وہ ہے 1 لاکھ روپیہ، تو یہ اس دن کی قیمت دے گا، ٹھیک ہے۔ سن 2000 میں اس بائک کی کتنی قیمت تھی؟ سن 2000 میں اس بائک کی قیمت تھی 10,000، کیونکہ اس زمانے میں نئی بائک 25,000 کی آتی تھی، نئی بائک 25,000 کی تھی۔ آج وہ بائک کتنے کی آ رہی ہے؟ آج وہ اصلی بائک آ رہی ہے 3 لاکھ کی، تو جو اس کی پرانی بائک تھی وہ کتنے کی بنے گی؟ 1,000 کی بنے گی، تو 1 لاکھ کی بنے گی، تو 1 لاکھ اس کو دیا جائے گا، صحیح ہے بھائی۔ وَإِنْ انصرم المثل فقیمتہ یوم الخصومہ، تو یوم خصومت کے دن اس کی قیمت دیکھی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ لوگ ڈھیلے پڑھ رہے ہو، اس لیے میں بھی تھوڑا ڈھیلا پڑھ رہا ہوں۔
وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ، لیکن اگر ایسی چیز ہے جس کا مثل ہی کوئی نہیں ہے، ابھی نکالو ایسی چیز جس کا کوئی مثل نہیں ہے. آم چھینے تھے، اب آم کا مثل ہے کیا ہے؟ ہاں گرمیوں میں آئیں گے نا، ابھی کی بات کر رہے ہیں. وہ مر گیا کل، پھر وہ تبلیغ میں گیا تھا، پکی توبہ کر کے آیا. ہاں جی، آم کا مثل نہیں ہے. جب آم کا مثل نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ آم کا مثل نہیں ہے تو کیا ہے؟ فقیمتہ یوم غصبی، جس دن غصب کیا اس دن کی قیمت دے گا. اس کا حاشیہ پڑھ لینا، بڑا اچھا اختلاف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ اوپر والے مسئلے میں ہم کہتے ہیں یوم خصومت والے دن کی قیمت ہوگی. ٹھیک ہے، امام محمد کہتے ہیں نہیں، دیکھو اصل تو ہے اس کا مثل دینا، یا ماہ کا مثل دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ ان سرم المثل، مثل جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب مثل ختم کب ہوا؟ مثل ختم ہوا سن 2005 میں. سن 2005 میں ایسی بائک کی کیا قیمت تھی؟ وہ بائک کی قیمت دی جائے گی جس دن وہ انسرم ہوا، انسرم ہوا، جس دن وہ مفقود ہوا اس دن کی قیمت دی جائے گی. سمجھ رہے ہو بھائی؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں نہیں، جس دن یہ اس سے چھینا تھا نا اس دن دیکھا جائے گا کیا قیمت تھی، اس دن قیمت 10,000 دے گا. سمجھ رہے ہو؟ بعض حضرات نے امام ابو یوسف کے قول کو، امام محمد کے قول کو لیا ہے، بعض حضرات نے امام ابو حنیفہ کے قول کو لیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح. احمد نے ابراہیم سے بائک چھین لی تھی. ٹھیک ہے، اب ہمارے جج نے اس کو بلایا، نیک محمد صاحب نے اس کو بلایا کہ آؤ بائک اس کے حوالے کرو. اس نے کہا نہیں کرتا ہوں. کہا کیوں؟ وہ مجھ سے ہلاک ہو گئی. تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھو، فَإِنِ ہلاکہ، اس نے دعویٰ کیا کہ بائک تو ہلاک ہو گئی ہے. حبسہ الحاکم، حاکم اس کو قید کرے گا، حتی یعلم، یہاں تک کہ وہ جان جائے، انہ لو بقیہ لأظہرہ، کہ وہ باقی ہوتی تو آ ہی جاتی. ٹھیک ہے، ثم قضا علیہ ببدلہ، تو پھر فیصلہ کرے گا اس کے بدل کا. ہاں ابراہیم بھائی، بائک ملنے والی ہے آپ کو، بدل ملے گا نا. اب بدل وہ بائک ممکن ہوئی تو ملے گا، نہیں تو یہ مسئلے ہیں سارے. ٹھیک، چلیں آگے، چلیں. دیکھو بھائی، ایک اصولی بات، یہ تو کچھ تفرعات ہیں، تفرعات ہو گئی. اب ایک اور اصولی مسئلہ، دیکھو یہ چیز آپ کے پاس پورے درس نظامی میں آئے گی. ہر چیز دو قسم کی ہوتی ہے، ہر اشیاء دو قسم میں سے کسی ایک چیز قسم کے اوپر ہوتی ہے. کچھ اشیاء منقولی ہوتی ہیں، کچھ اشیاء غیر منقولی ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے منقولی اور کیا ہوتا ہے غیر منقولی؟ بتاؤ. یہ بتاؤ، یہ سب بکواس کر رہے ہیں. آپ بتاؤ نصیر، منقولی غیر منقولی کیا ہوتا ہے؟ جس کی نقل ہو سکتی ہے، جس کی نقل نہیں ہو سکتی. یہ بتایا بھائی، یعنی اس کتاب کی نقل ہو سکتی ہے، ہاں یہ دونوں کہہ رہے ہیں. بقیہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ منقولی کا مطلب ہے منتقلی. ٹھیک ہے نا، اس کو یاد کر لو. منقولی کا مطلب ہے منتقلی. دیکھو میں کہتا ہوں یار میں نا آپ سے نا سامنے والا پارک خریدتا ہوں، آپ کہتے ہو ٹھیک ہے لے لو، میں کہتا ہوں یہ میرے گھر پہنچا دو، تو کیا کہے گا؟ دماغ خراب ہے تیرا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پارک غیر منقولی، یہ نقل نہیں ہو سکتا. صحیح ہے بھائی. اور میں کہتا ہوں یار یہ برگر بیچو مجھے، کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، میں کہتا ہوں میرے گھر پہنچا دو، گھر پہنچائیں گے؟ بالکل پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہوتا ہے منقولی، ایک ہوتا ہے غیر منقولی.
کہہ رہے ہیں کہ غصب جو ہے وہ منقولی اشیاء میں زمان کا باعث بنتا ہے، غیر منقولی اشیاء میں نہیں بنتا. صحیح ہے؟ غیر منقولی اشیاء میں غصب نہیں پایا جا سکتا. امام صاحب یہ فرماتے ہیں. خلاصہ بات کا یہ پایا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. غیر منقولی چیزوں میں غصب کا زمان نہیں ہوگا، منقولی چیزوں میں غصب کا زمان ہوگا. دیکھو اب سمجھو، غیر منقولی چیز صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ زمین. زمین غیر منقولی، عقار جسے کہتے ہیں. صحیح ہے؟ یہ غیر منقولی ہے. صحیح ہے بھائی؟ اگر کسی نے زمین پہ قبضہ کر لیا تو اس کو ہلاک کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے اس کو ہلاک؟ ہاں بھائی. دیکھو متقدمین کے نزدیک یہی تھا، اس کو ہلاک نہیں کر سکتا. لیکن ذہن میں رکھنا، فقہ جو ہے نا، فقہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں محنت لگتی ہے. جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی وہ آگے نکلے گا. سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب نے نا ایک مسئلہ چھیڑا ہے، ٹائم چلو مسئلہ چھیڑا. اس زمانے میں بھی ایک صاحب ہیں جو اس طرح کے مسئلے کرتے ہیں. میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہر وہ چیز جو پروڈکشن کرتی ہے، مثلا زمین، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ عشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسی بکریاں، ان کی زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاص مقدار پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ پروڈکشن کرتی ہیں. پروڈکشن مطلب نئی چیز پیدا کرتی ہیں. صحیح ہے؟ اب زمین جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ پیداوار لے کے آتی ہے، پیداوار لے کے آتی ہے، تو اس کے اوپر عشر ہے. سمجھ رہے ہو؟ چنانچہ فیکٹری ہے میری، ٹھیک ہے؟ یہ پوری فیکٹری ہے، اور یہ فیکٹری کیا کرتی ہے؟ 1 کروڑ کی چیزیں بناتی ہے. کہ چائے دکھاؤ، شکل دکھاؤ اس کی. اچھا گرین ٹی ہے، ٹاٹا ہے 228 رکھو ادھر. 1 لاکھ کا سامان بناتی ہے ہر مہینے، ہر مہینے 1 لاکھ کا سامان بناتی ہے. ٹھیک؟ تو اس کے اوپر بھی عشر ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پروڈکشن والی چیزوں کے حوالے سے ہے. کس کے حوالے سے؟ پیداوار کرنے والی چیزوں کے حوالے سے. چلے فیکٹری بھی پیداوار کرتی ہے، اس کے اوپر بھی عشر ہونا چاہیے. کیا جواب ہے بتاؤ؟ فقہا کے نزدیک نہیں ہے. یہ 1400 سال کے بعد پہلا آدمی ہے جس نے بولا ہے. ہاں بتاؤ. ہاں پیداوار بن رہی ہے نا. خام مال، بیج خام مال ہے، اس سے برا پودا نکلتا ہے، جس سے ایسے خام مال ڈالتے ہیں اس سے بڑی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. کیمیکل کے ذریعے سے بنائیں، یہاں بیج کے ذریعے سے بناتے ہیں، ایک ہی بات ہے. ادھر ادھر کی بات نہیں کرو. نور الانوار سے جواب دو، اصول فقہ سے جواب دو. ارے بھائی فیکٹری میں تو اللہ ہی بنا رہے ہوتے ہیں نا، اور تھوڑی ہوتا ہے. ایسے نہیں کرو. پانی نہیں تو آپ کو اللہ جی ہوگا اس کو ہوگے گی. ارے کسان محنت کرتا ہے، محنت کرتے ہوئے دیکھو اس کا دماغ ہل جائے گا آپ کا. مسائل 2 قسم کے ہوتے ہیں، تشریعی ہوتے ہیں اور استقرائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تشریعی مسائل میں علت نہیں دیکھی جاتی، استقرائی مسائل میں علت دیکھی جاتی ہے. صحیح ہے؟ استقرائی مسائل مطلب جو غور و خوض کر کے سمجھے جاتے ہیں،
ان کو کہتے ہیں استقرائی مسائل، ٹھیک ہے. اور تشریعی مسائل وہ ہیں جو صراحت آ گیا کہ شراب حرام ہے، بس اب اس میں علت پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے نہیں دیکھا جائے گا، شراب ہے حرام، اب علت نہیں دیکھیں گے اس میں نشہ ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو زکوٰۃ کا مسئلہ تشریعی ہے، استقرائی نہیں ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہے تو اس میں زکوٰۃ. جیسے کوئی کہتا ہے ہرن کی قربانی کروں گا، حلال جانور ہے، نہیں کر. کیوں؟ ہاں عرف میں کیا ہوتا ہے؟ چلو عرف تو آپ بناتے ہیں بھئی. جانور کی قربانی کا مسئلہ تشریعی ہے، استقرائی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ چنانچہ شریعت نے جہاں تک محدود کیا وہیں تک رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. ہاں ارے عرف کیا جانتے ہو؟ عرف کے بارے میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں بھائی، ایسے تھوڑی عرف سے مسئلے نکالے جاتے ہیں. چلو جی، تو منقولی اور غیر منقولی، ٹھیک ہے. منقولی کا مسئلہ والغصب فیما ينقل، غصب ان چیزوں میں ہوتا ہے جو کہ اشیاء منقولی ہوتی ہیں، اشیاء غیر منقولی میں غصب نہیں پایا جاتا. لیکن فَإِنْ غصب اقارا، لیکن اگر کسی نے اقار یعنی زمین کو غصب کر لیا، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، اور اس کے ہاتھ میں زمین ہلاک بھی ہو گئی، کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے زمین ہلاک نہیں ہوتی، سیلاب آ گیا. سمجھ رہے ہو؟ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی. تو لمحہ صحیح بات کی ہے اس نے، صحیح بات کی ہے. زلزلہ آ جاتا ہے تو زمین پھٹ کے دو ٹکڑے ہو جاتی ہے کئی جگہوں پر ہے. چلو جی طوفان بھی مان لیتے ہیں. تو لم یضمن، وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا. امام محمد فرماتے ہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عقار کے اوپر بھی لوگ قبضہ کرتے ہیں اور دوسرے کو اس سے بے دخل کر دیتے ہیں. چنانچہ زمان ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا زمان؟ جی نقصان. زمین کے اوپر کیا ہو سکتا تھا؟ کاشت ہو سکتی تھی، کاشت سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. تو امام محمد یہ کہتے ہیں. یہ جو کتاب میں مسئلہ لکھا ہے امام ابو حنیفہ کا لکھا ہے، راجح قول امام محمد کا ہے. چلو جی، وما نقص بسکناہ وزراعتہ زمین النقصان، لیکن کیا ہوا؟ اس بندے کا جو نقصان ہوا ہے رہنے کی وجہ سے، زمین کے اوپر رہنے کی وجہ سے نقصان ہوا. یہ زمین پہ رہا تو یہ بیچارہ تو نہیں رہ سکا، اس کو کرائے پہ رہنا پڑا، تو کرائے پہ رہنے کی وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا، تو وہ اس نقصان کا ضامن ہوگا. وزراعتہ، اس نے زراعت کر کے اپنی کھیتی اگا لی، یہ زراعت کر نہیں سکا تو اس کا جو نقصان ہوا تو یہ اس نقصان کی بھرپائی کرے گا. کما فی نقلی، جیسے نقلی چیزوں میں ہوتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ امام محمد کے قول کے مطابق ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی. آگے دیکھو مزے کا مسئلہ. وَإِنِ اسْتَغُلَّهُ، کیا مطلب ہے اسْتَغُلَّهُ؟ پشتو میں نہیں، اردو میں. غلہ طلب کیا. وَإِنِ اسْتَغُلَّهُ، اگر اس نے اس سے غلہ نکالا، ہاں اناج. تصدق بالغلتی، تو یہ غلے کو صدقہ کرے گا. سمجھ رہے؟ غاصب نے غلہ نکالا تو یہ غلے کو صدقہ کرے گا. کما لو تصرف فی المغصوب والودیعۃ وربحا، جیسا کہ کسی نے کوئی چیز غصب کی اس سے پیسے کمائے، کسی نے کسی امانت کو غصب کیا اور اس سے پیسے کمائے اور اس سے منافع کمایا، تو اب یہ منافع اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے. ایسے ہی کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد جو غلہ اگایا ہے تو یہ غلہ اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، کہ غاصب ایک لحاظ سے مالک ہو چکا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی ملکیت میں تصرف کر رہا ہوتا ہے. اب اس کے اوپر صدقہ دینا واجب نہیں ہے، البتہ یہ اس کا پیسہ اس کو دے دے گا. جب پیسہ اس کو دے دے گا تو یہ غلہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی پہ فتویٰ ہے. صحیح ہے بھائی.
لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس سے دروازہ کھل جائے گا، لوگ حرام کاری کرنے کے اوپر مشغول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے مسئلہ ہے بڑا خوبصورت، ایک لمبی سی اصطلاح ہے. کیوں بس کہہ رہے ہو یار؟ پڑھ لو یار. چلو موڈ آف ہو گیا. استاد جی آپ چائے پی رہے ہو تو چلو صحیح ہے بس. ایسا آدمی بتاؤ، کتاب الغصب، کہ ایک چیز اس کی ملکیت میں ہے. ہم نے کل شروع کر دیا تھا، صفحہ نمبر 595 ہے میری کتاب میں، وہ آگے چل کے ہے، کتاب المعزوم سے آگے ہے، کتاب الغصب. ہم کل شروع کر چکے ہیں، اب ساتھیوں سے پڑھ لینا. فہرست میں دیکھیں، فہرست میں دیکھ کے آپ کو مل جائے گا کتاب الغصب. دیکھو بھائی، ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک چیز اس کی ملکیت میں، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہاں بھائی، ہاں بتاؤ. کپڑا، کینچی. بتاؤ ایسی ایک مثال بتاؤ کہ ایک چیز آدمی کی ملکیت میں ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کپڑا، کپڑا یہ احمد کی ملکیت میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. ہاں، اس کا کپڑے کا فائدہ ہی تو پہننا ہے، فائدہ تو اٹھا رہا ہے. ایک ایسا صورت مسئلہ بتاؤ، چیز کی بات نہیں کر رہا، کہ ایک چیز ہے، آدمی اس کا مالک ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے. بتاؤ. مالک ہو مگر انتفاع کی اجازت نہیں. ہاں شرن منع ہے. بہت آسان لفظوں میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. شراب، شراب کا مالک ہوتا ہے آدمی؟ وہ مال متقوم ہی نہیں تو اس کا مالک کیسے ہو گیا؟ ہاں بھائی، ہم کل کتاب الغصب پڑھ رہے تھے. چاقو، سبحان اللہ. یعنی آپ چاقو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے گائے نہیں کاٹ سکتے. دیکھو یہ عبارت ہے ہمارے پاس، وَمَلَكَ بِلَا حِلِّ انتفاعی قبل اداء الزمان. ایک آدمی مالک ہے گندم کا، کپڑے کا، گھڑی کا. ٹھیک. کل ہم نے چیز پڑھی تھی، مال متقوم کسی نے غصب کر لیا. مال متقوم کسی نے غصب کیا، اور غصب کرنے کے بعد کیا ہوا؟ گندم لی. ٹھیک ہے، گندم غصب کر لی عبدالسمیع سے. ٹھیک. اب اس نے غصب کر لی، غصب کر کے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. اب یہ گندم ہوگی گم. ٹھیک. اب گندم غصب کی تھی احمد سے، احمد کو اس کے پیسے دیے، گندم دوبارہ مل گئی. تو اب یہ انتفاع کر سکتا ہے. یعنی جب تک اس چیز کا زمان نہیں دیا ہوگا اس وقت تک اس چیز سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات واضح؟ یہ دیکھو یہ لکھا ہے، وَمَلَكَ بِلَا حِلِّ انتفاعی قبل اداء الزمان. یہ عبارت مشکل سی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو. وَمَلَكَ بِلَا حِلٍّ، مالک تو ہے لیکن بلا حل حلال نہیں ہے. تو دیکھو میں عبارت سمجھا رہا ہوں. وَمَلَكَ بِلَا حِلٍّ، بلا حل انتفاع. مالک تو ہے لیکن بلا حل انتفاع کے، بلا حل انتفاع کے، بلا حل انتفاع کے. مالک ہے لیکن بلا حل انتفاع کے، یعنی انتفاع کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے. وہ ایسا مالک ہے. کب تک ہے؟ قبل اداء الزمان، جب تک وہ اس کا زمان ادا نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ ایسا مالک ہے. ٹھیک ہے.
مثلاً اب اس کی مثالیں بشیء کسی بھی چیز، ٹھیک ہے، وطبخ بکرا لیا اس کو پکا لیا، ٹھیک، بکرا لیا اس کو پکا لیا، وطحن یا گندم لی اس کے دانے پیس لیے، ٹھیک ہے، وزرع یا گندم لی اس کی کھیتی کاشت کر لی، واتخاذ سیف یا لوہا لیا، لوہا قبضہ کیا اس کی تلوار بنا لی، او انائن یا اس کا برتن بنا لیا، ٹھیک ہے، او بنائن علی ساجتن یا پھر بنائن علی ساجتن ساگوان کی لکڑی لی اور اس سے عمارت بنا دی، ساگوان، ٹھیک ہے، ساگوان ایک لکڑی ہوتی ہے، آپ نے مسجد کی محراب دیکھی ہے، اس میں کوئی لکڑی لگی ہوئی ہے؟ بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے محراب پوری لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت، ہاں پورے لکڑی کا محراب بنایا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت کر کے بنایا ہوتا ہے، عام طور پہ ساگوان کی لکڑی ہوتی ہے، نہیں پورا محراب ڈیکوریشن کی ہوتی ہے نا، بڑی خوبصورت بنائی ہوتی ہے، لکڑی لی اور اس سے وہ بنا دیے، وہ سٹینڈ بنا دیے، وہ دیکھ رہے ہو، وہ سٹینڈ بنا دیے، صحیح ہے، تو اب یہ چیز کی ماہیت تبدیل ہوگی، اب اس صورت میں یہ چیز کا مالک ہو جائے گا، لیکن ادائے زمان سے پہلے انتفاع کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے بھائی؟ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلے آگے، ہاں بھائی چلے آگے، پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں بھائی عبارت میں کچھ رہ نہیں گیا؟ ہاں تو یہ تو پوچھ رہا ہوں، بغیر حجرین، دیکھو بغیر حجرین، حجرین کہتے ہیں یہاں پر سونا اور چاندی کو، سونا اور چاندی آپ سے ضبط کر لیا اور اس سے کیا بنا لیا؟ تلوار بنا دی، اس سے برتن بنا لیا، اس سے زیور بنا لیا، اس سے گاڑی بنا لی، اس سے کچھ بھی بنا لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ وہ ضامن نہیں ہوگا، مالک نہیں ہوگا، بلکہ یہی دینا پڑے گا، ہاں ٹھیک ہے، سونا چاندی میں سے اگر اس نے قبضہ، جیسے بکرے پہ قبضہ کیا، آپ کے گھر کا بکرا سامنے بنا ہوا تھا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے گوشت بنایا، گوشت بنا کے کھا گیا، ٹھیک ہے، اب یہ اس کے لیے حلال جب ہوگا جب یہ اس کا ضمان ادا کرے گا۔ آپ کا لوہا پڑا ہوا تھا گھر کے باہر، آپ نے گارڈر نکال کے رکھے تھے لوہے کے، وہ لے کے چلا گیا، اس سے تلوار بنا لی، کہ اب آپ کو لوہا واپس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پیسے آپ کو دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر سونا چاندی لے کے چلا گیا اور اس سے تلوار بنا لی تو وہ تلوار دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ سونے چاندی کو آپ نے پگھلا کے استعمال کرنا تھا، اس کو بھی آپ پگھلا کے استعمال کر سکتے ہیں، بات واضح ہے؟ سونا چاندی میں سے اس کا مالک نہیں بنے گا، کیونکہ وہ سونا چاندی جو ہے وہ چیز ہی اور ہے، ٹھیک ہے، دوسری چیزیں جو ہیں ان کی ماہیت تبدیل ہونے سے ان کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے، سونے چاندی کی ماہیت تبدیل ہونے سے ان کا حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً، اس نے بکری لی اور ذبح کر دی، ٹھیک ہے، او خرق ثوبا فاحشا، یا کپڑا، آپ کا کپڑا آپ نے پہنا ہوا تھا، اس کو بہت برے طریقے سے پھاڑ دیا کہ وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، تو ضمن القیمہ، قیمت کا ضامن ہوگا، ٹھیک ہے، بکری کھڑی ہوئی تھی گھر کے بعد ذبح کر دی، اب قیمت کا ضامن ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کا کپڑا پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا، قیمت کا ضامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کیا اس نے؟ وسلم المقصوب الیہ، وسلم المقصوب الیہ، کیا کروں گا؟ یہ میں وہ بکری کا گوشت اس کے حوالے کر دوں گا، بکری کی قیمت لے لوں گا، ایسے نہیں کہ گوشت بھی مجھے دو پیسے بھی مجھے دو، صرف قیمت، ہاں سمجھے، او ضمن النقصان، یا پھر نقصان کا بھرپائی لے لوں، نقصان کی بھرپائی، مطلب یہ ہے کہ بکری تو آپ نے ذبح کر دی، بکری ذبح کر دی، بکری کا گوشت میں نے لے لیا، اور گوشت اور بکری میں جتنا فرق ہے وہ میں لے لوں گا،
بکری کتنے کی آتی ہے؟ 20,000 کی. اس میں سے گوشت جو ہے وہ نکلا کتنے کا بکے گا؟ وہ 15,000 کا بکے گا. ٹھیک ہے، 15,000 کا بکے گا. تو 5,000 کا نقصان میں لے لوں گا، گوشت اپنے پاس رکھ لوں گا. یا پھر اس سے بکری کی پوری قیمت لے لوں، گوشت اس کے حوالے کر دوں. سمجھ رہے؟ ایسے ہی مضمنہ نقصان، نقصان کی کا ضامن ہو جاؤ. وفی الخرق الیسیر، اگر تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، یعنی کپڑے کو تھوڑا سا پھاڑا ہے، ایک کونا پھاڑ دیا، میں کو نہیں مجھے سارا کپڑا واپس کرو، پورے کپڑے کے پیسے دو، ایسا نہیں ہوگا. یا ضمن نقصان، جو نقصان ہے اس کا ضمان ہوگا. اگر تھوڑا سا پھاڑا، ہاں جیسے اتنا پھاڑا ہے، اس سوٹ کی کیا قیمت رہی؟ 50 روپے. کتنی زور سے بولا ہے، جیسے اسی نے پھاڑا ہے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، کپڑے ہوتے ہیں نا، کپڑے جب بنتے ہیں تو ایک جوڑا بنا بطور مثال، کمپنی کو جوڑا پڑا 4,000 کا، 4,000 کا کپڑا پڑا. ٹھیک ہے، اب وہ کپڑا جو اس طرح کا خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پیسٹری کا نشان لگ جاتا ہے، تو وہ اس کو ڈسکاؤنٹ پہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ 50% ڈسکاؤنٹ پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کپڑا بنتا ہے کتنے کا؟ 2,000 کا. ٹھیک ہے، اگر کسی نے آپ کے کپڑے کا ایسا نقصان کیا کہ اس کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ لگانا پڑ رہا ہے، تو 2,000 کا ضامن ہوگا تاکہ 4,000 پورے ہو جائیں. ہے اگر کپڑے میں ایسا نقصان ہوا ہے کہ 25% ڈسکاؤنٹ پہ لگانا پڑے گا، ہے مطلب 3,000 کا کپڑا ہے تو 1,000 کا ضامن ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ وہ فی الخرق الیسیر ضمن نقصانہ، نقصان کا ضامن ہوگا. بس اتنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر. کچھ سمجھنا ہے اس میں سے؟